الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، ہم جنت کی سیر کر رہے تھے، کئی مرتبہ جنت کی سیر کیے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے، سب ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ جنت گزشتہ میں ہم کیا دکھایا تھا؟ جنت کے دروازے، بچپن میں مرنے والے ہمارا استقبال کریں گے جی، اور جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھلے ہوں گے اور دروازوں کے نام وغیرہ سب بتائے تھے۔ آج انشاءاللہ جنت کی قیمت، ایک نیکی ہدیہ کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوگا آخرت میں، ایک نیکی کی قدر و قیمت۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمیں اس کی قدر قیمت نہیں ہے، آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نیکی کتنی قیمتی ہے۔ آج ہمیں پیسوں کی قیمت کا پتہ ہے کہ پیسے اتنے قیمتی ہے تو انسان ایک ایک روپیے کی، ایک ایک ڈالر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن نیکی کی قیمت نہیں ہے تو نیکی کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس کو اپنے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ملے گی جس سے اس کی ترازو بھاری ہو سکے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ نیکیاں تو تھی لیکن ترازو ہلکی پڑ رہی ہے، بھاری نہیں ہو رہی ہے، چنانچہ اس کی ترازو برابر رہے گی، گناہ اور نیکی برابر ہوں گی۔ اب اس میں ایک نیکی زیادہ ہو جائے تو جھک جائے گا تو جنت کا فیصلہ، لیکن ابھی اس کے پاس نیکیاں اتنی ہیں کہ گناہ اتنے ہیں، تو وہ جو میزان پر ترازو میں دونوں برابر چل رہے ہیں، ترازو برابر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو فرمائیں گے، لوگوں کے پاس جاؤ اور اس شخص کو ڈھونڈو جو تمہیں ایک نیکی دے دے، بس ایک نیکی تمہیں مل جائے گی، میں تمہیں فیصلہ کر دوں گا جنت کا۔ جاؤ لوگوں کے پاس ڈھونڈو جو تمہیں ایک نیکی دے دے، اور میں اس کے بدلے میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بس کچھ تو زیادہ ہو جائے تو اب وہ آدمی، باقی تو سب چیز صحیح ہوگا، ایک نیکی کی کمی ہوگی جی۔ تو فرمایا چنانچہ وہ تمام مخلوقات کے درمیان گھومے گا، وہ جائے گا ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے، تمام لوگوں کے پاس جائے گا، اور کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہ پائے گا جو اس سے اس معاملے میں گفتگو کرے، کوئی آدمی اس کو نیکی نہیں دے گا، گفتگو کرے گا، بس وہ یہی کہے گا مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال نامہ ہلکا نہ ہو جائے، میں تمہیں ایک نیکی دے دوں تو ہو سکتا ہے میرے نامہ اعمال میں کچھ کمی ہو جائے، پھر مجھے مانگنا پڑے، اس لیے وہ کہے گا بھائی میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، نہ باپ دے گا، نہ ماں دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ بیوی دے گی، کوئی نہیں دے گا۔ ہاں، یاد رکھنا آخرت میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تو ماں بھی کہے گی بیٹا آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا، باپ بھی کہے گا نہیں، سب اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو میرا عمل نامہ کہیں ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے میں اس نیکی کا آپ سے زیادہ محتاج ہوں، تو وہ مایوس ہو جائے گا کہ کوئی مجھے نہیں دے رہا ہے، مایوس ہو جائے گا۔ تب اس کو ایک شخص کہے گا، ایک شخص اس کو ایسا ملے گا، اس سے پوچھے گا کہ بھائی تو کیا ڈھونڈتا ہے، بہت پریشان ہے، تو وہ کہے گا صرف ایک نیکی میں ڈھونڈ رہا ہوں، حالانکہ میں اسی قوم کے پاس بھی گزرا ہوں کہ ان کے پاس ہزار نیکیاں تھی، لیکن انہوں نے مجھے ایک نیکی دینے سے بھی بخل کیا، بخیلی کی، نہیں دی۔ تو اس کو وہ شخص کہے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر تھا اور میں نے اپنے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی پائی تھی۔ وہ کیا کہے گا، میرے پاس تو ساری برائیاں تھی، ایک ہی میرے پاس نیکی تھی، میں بھی ادھر حاضر تھا، میرا یقین ہے کہ وہ میری تو کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، میری وہ ایک نیکی، میرے گناہ زیادہ ہے، میری ایک نیکی میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، تو ایک کام کرو، اس کو تم مجھ سے بطور ہدیہ کے لے جاؤ، تمہارا کام اگر بنتا ہے
کیونکہ تمہارے ایک نیکی سے تمہارا کام بن جائے گا، اور میرے پاس ایک نیکی سے میرا کام کچھ بڑھنے والا نہیں، تو میں تو ویسے ہی ہلاک ہوں، تو کم سے کم ایک نیکی تو آپ کو دے دوں تو تم تو نجات پا جاؤ، میں بھلے ہلاک تو ویسے ہونے والا ہوں۔ دیکھو کتنا سخی آدمی ہوگا وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کہے گا ایک نیکی میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں، لے جاؤ۔ تو اس نیکی کو لے کر خوشی خوشی سرور کے ساتھ چل پڑے گا، بولے میرا کام بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرا کیا حال ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو خوب جانتے ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا یہ پروردگار میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں سب جگہ گھوما، نہیں دی، ایک آدمی ملا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور باقی ساری برائیاں ہیں، تو ایک کام میری نیکی تو ہی لے لے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھی کو پکاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تیرا وہ بندہ کدھر ہے؟ اللہ اس بندے کو پکاریں گے جس نے سخاوت کی ہے، اس کو پکاریں گے جس نے اس کو نیکی ہدیہ کی تھی، اور اس سے فرمائیں گے کہ واہ میرا کرم تیرے کرم سے وسیع ہے، تو اتنا بڑا سخی نکلا، اپنے اس بھائی کے ہاتھ سے پکڑو، اس بھائی کے ہاتھ سے پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جا۔ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو اور تم دونوں جنت میں چلے جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آخرت کے میدان میں ایک نیکی کی سخاوت، کیا اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ تو ہلاک ہوگا، لیکن اس نیکی کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے سے زیادہ سخی نکلا، جا ہم تم دونوں ہاتھ پکڑو، دونوں جنت میں جاؤ۔ تو دیکھا اس نے ادھر ایک نیکی کی، اس کو بھی فائدہ ہو گیا، اور اس کو ایک نیکی زیادہ ملی، اس کو بھی فائدہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ دونوں کو جنت میں، وہ تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی کہ جنت مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو۔ اسی طرح سے ایک شخص کی میزان عمل کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، ایک شخص اور آئے گا کہ اس کا بھی دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے کہ تم جنت والوں میں سے نہیں ہو اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو، اس لیے کہ گناہ زیادہ نہیں ہے اور نیکی بھی زیادہ نہیں ہے، تو نہ جنت والوں میں سے ہو نہ دوزخ والوں میں سے ہو۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اس کاغذ میں اف لکھی ہوگی، اف، بس، تو یہ ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، تو یہ ٹکڑا، وہ اف لکھا ہوا ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ والدین کو اف کہا ہوگا، تو ایک آدمی ہوگا جس کی نیکیاں اور بدی برابر ہوگی، نہ جنت نہ جہنم کا، لیکن فرشتے آئیں گے اس کا ایک پرچہ لائیں گے جس میں اس نے اپنے باپ کو اف کہا ہوگا، ایک ایسا لفظ کہا ہوگا، تو یہ اس کی برائی میں زیادہ کر لے گی، زیادتی ہو جائے گی، کہ وہ شخص چنانچہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم کیا جائے گا، بھائی جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ اس کو نیکی ملی تو جنت کا فیصلہ، اس کو ایک برائی بڑھا دی گئی تو جہنم کا فیصلہ۔ تو پھر دوزخ میں لے جانے کا حکم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلے، وہ ایسا مطالبہ نہیں، بولے مجھے لے چلو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لوٹا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ نافرمان بندے کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا الہی آپ نے تو دیکھ لیا نا، میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور اس سے مجھے کوئی جائے فرار نہیں ہے، دوزخ میں جانے سے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ میں اپنے والد کا نافرمان تھا، حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہا ہے، وہ بھی میری طرح دوزخ میں جانے، میرے والد کا نافرمان تو تھا، لیکن میرے والد بھی تو دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھا دے اور میرے والد کو اس دوزخ سے نجات دے دے۔ سبحان اللہ، کیا کہے گا؟ تو ایک کام کرو، میں تو دوزخی ہوں، میرے والد صاحب کی نافرمان لیکن میرے والد صاحب بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں، تو ایک کام کرو، ان کے گناہ میرے پر ڈال دو، میری نوکیاں ان پر ڈال دو، ان کو جنت میں بھیج دو، میں دوزخ میں چلا جاتا ہوں، یہ کہے گا۔ تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں تو اس کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ کیا فرمائیں گے؟ باپ کا ہاتھ پکڑو، جاؤ دونوں جنت میں، اس لیے کہ تم نے یہاں پر دنیا میں نافرمانی کی، لیکن یہاں پر تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ اپنی نیکیاں ان کو دے دی اور خود دوزخ کے لیے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ تو ایک کو نیکی کے سخاوت کی وجہ سے جنت ملی اور ایک کو اپنے باپ کی برائی اپنے پر لے لی اور نیکیاں باپ کو دے دی، تو اس کی وجہ سے ان کو جنت ملی، اس کے بدلے میں اس کو بھی مل گئی۔ تو دیکھو نیکیوں کی قدر و قیمت، اس لیے دنیا میں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نیکیاں ہماری گم بھی ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے نکل جاتی ہے۔ ہماری بینک میں پیسوں کا اکاؤنٹ ہے لیکن اللہ کے پاس ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے، آخرت کی بینک میں۔ آخرت کی بینک میں پیسے نہیں، نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے۔ ہم دنیا میں جہاں گناہ کرتے ہیں تو وہاں کی نیکیوں کا اکاؤنٹ آٹومیٹک کم ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر نیکی کرو اور پھر نیکی کی حفاظت کرو۔ اب جنت اور اس کی قیمت، بھائی جنت تو سب کو چاہیے نا، تو ظاہر بات ہے جنت کو خریدنا ہوگا۔ جی، مکان خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو جنت بھی خریدو۔ تو ابھی آپ سوچیں گے کہ جنت کی کیا قیمت ہے، بتا دو، ہم ابھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سن لو جنت کی قیمت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک فوز العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، دیکھو ہم جتنے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بزنس کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے، اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، ہمارا مال، حالانکہ مال بھی اللہ کا ہی ہے، ہماری جان بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عجیب کریم ہے کہ ہمیں مال دیا، ہمیں جان دی، پھر اس کے بعد بتایا کہ جو میں نے تم کو دی ہے تم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یعنی جس طریقے سے ہم دکان پر جاتے ہیں تو ہم پیسہ دیتے ہیں اور اس سے اپنی چیز لیتے ہیں، چاہے چپل ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے گھڑی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، تو ہے نا، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال دی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک کام کرو، میں تمہیں جنت دیتا ہوں اور تمہاری جان اور مال مجھے دے دو، اور ہم نے سودا کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مسلمانوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور خدا کے ہاتھ مال و جان کے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں وہ بیع جہاد کرنا ہے، خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول، یعنی اللہ کے دین کے لیے ان کو لڑنا ہے، چاہے وہ کسی کو مارے یا وہ خود مر جائے مقتول ہونے کی۔ اس قتال پر ان سے جنت کا سچا وعدہ کیا گیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور یہ مسلم ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ جی، اور اس نے اس بیع پر وعدے جنت کا کیا ہے۔ یہ ہم نے جو چیز بیچی ہے، ہم نے دیا ہے، اور جنت کا جو ہمیں ملا ہے، اس کا وعدہ جنت کا کیا ہے کہ ہمیں تمہیں جنت دے۔ اس حالت میں تم لوگ جو کہ محنت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہو، اپنی اس بیع مذکور پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، کیوں کہ اس بیع پر تم کو حسب وعدہ
مذکورہ جنت ملے گی، اور یہ جنت ملنا بڑی کامیابی ہے، تم کو یہ سودا ضرور کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم جتنے بھی درس سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے، ہر ایمان والے نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا۔ کیا ہے؟ یہ جان اور مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اور ہمیں جنت دے دی۔ اب اللہ نے خرید لیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب، پہلے تو جان اور مال اللہ نے دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت دے کر اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد واپس اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیسا ہے کہ ہم نے ایک دکان پر گئے، ہم نے اس سے چپل خریدے اور ہم نے اس کو پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد وہی پیسہ ہمیں واپس لوٹا رہا ہے، وہی پیسہ، بولے پیسہ تمہارے پاس رکھو، پھر میں جہاں کہوں گا وہاں دینا تم، لیکن یہ پیسہ تمہارے پاس امانت ہے۔ پیسہ دے دیا، واپس اس نے لوٹایا کہ تمہارے پاس رکھو۔ تو ہم نے چپل بھی لے لیے اور پھر پیسے بھی لے لیے، لیکن فرمایا پیسہ میں جہاں کہوں گا وہاں لگانا۔ تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ارے بولے بڑا اچھا آدمی ہے، پیسے مجھے واپس کیے ہیں اور پیسہ وہ جہاں کہے گا میں اس کو لگا دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جنت دیا ہے اور فرمایا یہ جان اور مال میں نے خرید لیا، لیکن واپس تم کو دیتا ہوں، اور یہ امانت ہے۔ اور اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا دین دیا، شریعت دی، نبی کا طریقہ دیا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا طریقہ دیا۔ فرمایا تم اس جان اور مال کو اس طریقے سے لگانا، یہ میری امانت ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہیں تو جنت ملنے والی، اس کو اس طریقے سے لگا لو تو بس جیسا میں نے کہا ہے، میری ہی جان ہے اور میری ہی مال ہے، تمہارے تو ہے نہیں، اور میں نے جہاں کہا وہاں لگا کر تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں جنت میں دے دوں گا۔ اب بات کو سمجھے؟ تو ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ دیا ہوا ہے، ہم جتنا بھی بزنس میں کما رہے ہیں، جتنا مال آ رہا ہے، سارا کا سارا مال اللہ کا ہے۔ ہم جتنے بھی صحت مند ہیں، کتنے بھی طاقت والے ہو، ہماری جان اللہ کی ہے، اور اللہ نے یہ امانت کے طور پر دیا ہے، اور فرمایا اس مال میں ان کے حقوق بتائے، فقراء، مساکین، اور اس طریقے سے مدارس اور علماء اور دینی جتنے کام بتائے، اس کے حقوق بتائے اپنے دین کے سیکھنے کے لیے۔ اور جان کو فرمایا جان کو یہاں پر لگانا ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں، یتیموں کی مدد کرنے میں، اور اس طریقے سے دین کی مدد کرنے میں، فرمایا اس میں لگانا، اللہ کے راستے میں جا کر محنت کرے اور کفر کو مٹانے کے اندر۔ تو جان اور مال ہماری ہے ہی نہیں، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے نام پر دینا ہے، پھر کیوں گھبرانا ہے؟ پھر موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بھئی اسی نے کہا ہے تمہیں یہاں دے دینا ہے، پھر ہمیں ہماری ہو تو ہمیں گھبراوے کہ تو میرا ہے، میرا مال ختم ہو جائے، میرا تو ہے نہیں، اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا دے دو۔ اب اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے جہاں بتایا وہاں خرچ نہیں کریں گے، اور ہم اس میں کنجوسی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں خرابی ڈال دیں گے، پریشانیاں ڈال دیں گے، مصیبتیں ڈال دیں گے۔ فرمایا ہم نے جہاں کہا تھا وہاں تم نے نہیں کیا، جی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ تو یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کے بدلے میں جنت دے دی ہے، اور پھر یہ مال بھی ہمیں واپس لوٹایا، جان بھی واپس لوٹائی، فرمایا میرے دین کے اوپر خرچ کرو۔ ہماری زبان امانت ہے، ہماری آنکھ امانت ہے، ہمارے کان امانت ہے، ہمارا دماغ امانت ہے، یہ اللہ نے دیا، اللہ نے ہمیں واپس کیا۔ زبان سے کیا کہا؟ زبان سے فرمایا بھلی باتیں کہو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، زبان سے گالیاں نہیں دینا ہے، زبان سے لوگوں کو توڑ کی بات نہیں کرنا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف۔ آنکھیں دی ہے، پھر ان آنکھوں سے فرمایا ماں باپ کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب۔ ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھے، آسمان اور زمین کو دیکھے، ان آنکھوں سے سورج اور چاند کو دیکھے، درختوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، اور اللہ تک پہنچے کیا میرا اللہ کتنی قدرت والا ہے، کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسے جانور بنائے۔ تو آنکھوں سے اس لیے دیا ہے کہ تم چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچو۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنائی، اگر نافرمانی ہوگی تو ان آنکھوں سے نامحرم کو دیکھیں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ کیا ہم نے آنکھ اس لیے دی تھی؟ دماغ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے،
لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا ہے، لوگوں کو بدگمانی نہیں لانا ہے، سب کے ساتھ اچھا رہو. بھائی اچھے کر رہے، کان دیے تھے تاکہ اللہ کی بات سنیں، اور شکایت کرنے والے اور جو بیچارے پریشان حال ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کی ہمت افزائی کرے. تو اس لیے ہمیں کان دیے تھے. تو یہ جان جو ہے، اسی کو جان ہے، اس میں ساری طاقتیں ہیں. ہاتھ اور پیر کی طاقت دین کی خدمت کے لیے دی تھی. تو اس لیے یہ بات دھیان میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا جنت کی قیمت، فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر اس پر اس کے تمام تقاضوں سمیت عمل کرنا. کلمہ طیبہ پڑھنا اور کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا. تقاضے کیا ہے؟ جو میں نے بتا دی. یہ کلمے کے تقاضے ہیں کہ اس باڈی کو کہاں استعمال کرنا، ان اعضاء کو کہاں استعمال کرنا. اعضاء کو استعمال کرنے کی جگہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 5 فٹ کی 5.5 فٹ کی جو باڈی دی ہے، جو جسم دیا ہے، اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس استعمال کا طریقہ وہ نماز ہے. فرمایا نماز میں جیسے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہو، پوری زندگی باہر بھی اپنے آپ کو ایسا استعمال کرو. یہ کلمہ ہے. اب کہیں گے نماز میں کیسے؟ مثال کے طور پر نماز میں آپ نے ہاتھ باندھ لیے تکبیر تحریمہ کر کر، تو فرمایا جس طریقے سے نماز میں آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، بس نماز کے باہر بھی اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا رکھنا، کسی پر ناجائز ہاتھ اٹھے نہیں. بس جہاں حق ہوگا تو وہاں اللہ کا حکم، جیسے ہم نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے وقت اٹھائے، پھر اس کے بعد باندھ لیے، تو فرمایا اللہ کے حکم پر وہاں ہاتھ اٹھانا، اور جہاں اللہ کا حکم ہے ہاتھ باندھنا تو وہاں پر اپنے ہاتھ کو باندھ دینا. تو یہ نماز نے سبق سکھایا ہے. اب اس کی پوری تفصیل کرنے جاؤں گا تو پھر نماز پر بیان ہو جائے گا. ابھی جنت میں ہم بیٹھے ہوئے سب ساتھ میں چل رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ نماز ہماری باڈی کا استعمال ہے. دیکھو نماز میں جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی تو اب زبان سے کسی کے سلام کا جواب دینا جائز تھا، فرمایا منع ہو گیا. کہ اب زبان سے کیا بولنا ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا صرف قرآن، سورہ فاتحہ یا اس میں سے کچھ قرآن پڑھو. اس کے علاوہ زبان سے کوئی عربی دعائیں ہو، عربی کلمات ہو، عربی بول چال ہو، سارا عربی ہے، منع ہے. فرمایا اسی زبان سے جب نماز کے باہر تم جاؤ، پوری زندگی زبان کو استعمال کرنا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز میں اللہ نے فرمایا عربی قرآن ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ عربی کوئی بھی چیز ہوگی تو میں نماز ٹوٹ جائے گی. تو ایسے بھی ہماری زبان کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنا ہے، بھلی باتوں کو کرنا ہے، ورنہ چپ رہنا. اگر ہم بکواس کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑے کریں گے، غیبتیں کریں گے تو کیا ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، کیونکہ منع کیا تھا. نماز نے تمہیں سکھایا تھا کہ زبان کو کتنی استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال کرنا ہے. تو یہ زبان کو استعمال، ایسے ہر چیز کی استعمال کی چیز ہے. تو یہ سارا کلمہ بن جائے گا انسان. تو اتنا دھیان رکھو کہ ہماری نماز ہماری باڈی کو استعمال کرنے کے لیے ہے. ہاتھ، آنکھ، زبان، کان، دماغ، پیر، سب کچھ نماز میں دیکھو کتنے پابند ہے. تو یہ ہمیں نماز نے سبق سکھایا ہے. نماز کے باہر تمہاری اپنی زندگی کو اسے پابند گزارنا ہے، وہ نماز سے سیکھنا ہے. چلو آگے چلتے ہیں. کلمہ طیبہ پڑھنا، پھر اس پر اس کے تمام تقاضوں سمیت. تو اس کے تقاضے یہ ہے عمل کرنا. چنانچہ اس مختصر جواب میں شریعت کی پوری تفصیل پوشیدہ ہے. ورنہ اگر کوئی زبان سے کلمے کا ورد کرے اور کام کفر اور شرک کا کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا. کلمے سے تو لا الہ الا اللہ صبح شام کی تسبیحات برابر پڑھ رہا ہے،
لیکن یعنی کام تو کفر اور شرک کا کرے گا، تو فرمایا کلمے کی کثرت پڑھنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا تو جنت ملے گی۔ تو یہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا۔ اور کلمہ کیا ہے؟ یہ جو مراقبہ بتایا جاتا ہے، اس مراقبے میں وہی اللہ ہی کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو کثرت سے کرو، پھر دیکھو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اسی طرح سے سب کام اسلام کے کیے، لیکن کوئی سا ایک عقیدہ کفر کا رکھتا تھا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کلمہ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اس کے تقاضے کے اندر ایمانیات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، معاشرت آ گیا، اخلاقیات آ گئے، سب اس کے تقاضے ہیں۔ جی یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس کے اوپر اس کو جنت ملے گی۔ تو جنت کیا ہے؟ ویسے اگر اس کو مختصر اور شارٹ میں بتاؤ، فرمایا جنت کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو کھولو تو پوری زندگی عمل کرو، اتنا کم ہے۔ تو یہ کلمہ یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو جنت ملے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر اگر ایمان کے ساتھ اگر اعمال بھی ہے تو جنت کے اعمال دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کی تعلیم دے دے، آپ مجھے ایک ایسے عمل کی تعلیم دے دے جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بس آپ مجھے ایسا دو، کیونکہ بہت سارے کام تو میں نہیں کر سکتا، کچھ ایسا عمل بتا دے میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ دوسرا، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیکھو پوری عبادتیں آ گئی، فرائض کے کام بتا دیے۔ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس طریقے سے کبھی کوئی چیز نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ جنت والے لوگوں میں سے کسی آدمی کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ جو دیہاتی آیا تھا اس نے کہا مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دو میں اس کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے اعمال بتا دی اور پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا، چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ وہ جا رہا تھا اور حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ اس کا خلاصہ۔ اس حدیث کی وضاحت میں گزشتہ سے پیوستہ حدیث کا فائدہ پھر پڑھ لیں۔ اس حدیث کا لفظ وہو یعلم یہ بتا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ کلمہ طیبہ کے مطابق درست تھا، تو وہ درست عقائد کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ یا کوئی اجمالی طور پر صحیح عقیدہ رکھتا تھا مگر ایمانیات کی تفصیل کا اس کو علم نہیں ہو سکا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں اس میت کے لیے بھی خوشخبری ہے جس کے گھر والے موت کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کے بجائے مردہ کے فراق و غم میں رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں اور میت کلمہ طیبہ ادا نہیں کر سکی، تو اسی صورت میں مرنے والا صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے رخصت ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ جی تو سمجھ میں بتانے کا خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان جس کے عقیدے صحیح ہے، یعنی جو عقائد جو ہے نا، یعنی فرشتوں پر ایمان، جنت پر، جہنم پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اللہ پر، یہ سارے عقائد ہیں، اگر یہ صحیح تھے اور پھر موت کے وقت کلمہ آیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا اگر یہ عقیدوں میں غلط ہے اور کلمہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ فرمائے کہ عقائد کی درستگی ضروری،
اور ایک حدیث میں ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے والا جنت میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زندگی میں چاہے جتنے گناہ بھی کیے ہو، بس اگر آخر میں کلمہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت میں چلے گئے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. چاہے تو بخش دے اور سیدھا جنت پہنچا دے، چاہے تو گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے. جی ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس کی برکت سے جائے گا جنت میں، کلمے کے ساتھ گیا ہے. تو ہاں، وہ شخص جو مرنے کے وقت ہی مسلمان ہو اور کلمہ پڑھا تو اس کے اس کلمے کی برکت سے تمام گناہ جو حالت کفر میں کیے کفر سمیت مٹ جائیں گے اور سیدھا جنت میں جائے گا. جی حدیثوں میں آتا ہے نا، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے گناہ کرے لیکن وہ جنت میں جائے گا، نہیں. فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور پھر وہ مر گیا ہے، اس کے اعمال چاہے کتنے بھی خراب ہو، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو بخش دے، سیدھا جنت میں بھیج دے، اور اللہ چاہے تو پہلے اس کو سزا دے پھر جنت میں بھیجے، لیکن جنت میں جائے گا. حدیث میں جنت کا لفظ ہے. اب وہ پہلے جائے گا بعد میں جائے گا اس کی کوئی وجہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اس لیے فرمایا خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَإِنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ شَاءَ. جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح تھے. اور بے شک جنت حق ہے، بے شک دوزخ حق ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کر دے. یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں گے داخل کر دے. اس لیے ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، جی حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر ایک کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر عقائد سب آ گئے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. جی اس میں سب عقائد آئے ہیں، اس لیے اس کو پڑھا جائے. پہلے پڑھ بھی لی ہو تو دوبارہ پڑھا جائے تاکہ ہمارے عقائد درست ہو جائے. کلمہ کے اس میں مسائل بھی مل جائیں گے جس سے ہماری عبادت بھی صحیح ہو جائیں گی، اس میں عقائد بھی مل جائیں گے جس میں ہمارا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، اس میں سیرت بھی مل جائیں گی جس سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات اور سنتوں کا بھی سیکھنا ملے گا. تو جامع کتاب ہے جو ہر ایک کو اگر بچپن میں پڑھی ہے تو پھر بڑے ہو کر پھر پڑھنا چاہیے، اور نہ سمجھ میں آوے تو پھر ایسی کوئی جاننے والی اگر عورتیں ہیں تو ان سے پوچھے، اور جو مرد ہے وہ علماء سے پوچھے کہ اس بات کا سمجھ میں ہمیں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نعلین مبارک عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور اس سے دیوار کے پیچھے جس سے تمہاری ملاقات ہو. میرے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے جوتے دیے، فرمایا جاؤ اس دیوار کے پیچھے جو تمہاری ملاقات جس سے ہو اور وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو.
مسلم شریف میں حدیث طویل الفاظ میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر نکل کر خوشخبری سنا ہی رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا کیا آپ نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ جا کے اس طریقے سے کہے کہ جو اس کلمے کو پڑھو اس کو جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر یہ ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہو گیا تو لوگ تو توکل کر کے بیٹھ رہیں گے، نیکی کا کام چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رکوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی نے سمجھ فرمایا پھر تو لوگ تو اسی پر توکل، بولے ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اب بھی حضرت عمر فاروق کی حکمت عملی کو عمل میں لائے تو توکل کر کے بیٹھ رہنے کی بجائے عمل صالح کی کوشش فرمائے، خالی کلمہ نہیں بلکہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے، کیونکہ جنت تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، مگر جنت میں ترقی درجات عموماً انہی نیک اعمال کی کثرت کے مطابق ملیں گے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ یعنی جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اس میں اپنے اعمال کی فضیلت کے حساب سے داخل ہوں گے، زیادہ اور افضل اعمال والے افضل درجات میں داخل ہوں گے اور کم اور ادنا اعمال والے ادنا درجات میں داخل ہوں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ چلو سب نے جنت کی قیمت ادا کر دی، نہیں کی ہے تو ادا کر دے، تاکہ ہم جنت کی سیر کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جنت میں داخلہ دیکھو، اعمال تو اللہ ہم سے کروا رہے، لیکن ہمارے اعمال کہاں ایسے ہیں کہ جو اللہ کی شان ہو۔ اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا، ہمارے اعمال سے نہیں۔ اس کا مطلب کہ اعمال چھوڑ دے؟ نہیں، اعمال کرنا ہے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل، اگر اعمال کو اللہ نے لیبورٹری میں ڈال دیا، ہمارا ایک عمل بھی اس قابل نہیں کہ جنت دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال تو کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے۔ چلو میرے بندہ کچھ تو لے کر آئے ہیں، کچھ تو لے کر آئے، بس چاہے میری شان نہیں ہے لیکن بخش دو، بولے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہو رہی ہے، پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کو ڈھانک دیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی بہت سی مخلوق سرکش معاند ہے جو اس کے مستحق نہیں، مگر ان میں بھی ایک گنا رحمت ہے، وہ دنیا ہی میں صحیح، بس میری رحمت غیر مستحقین کے لیے بھی عام ہے۔ میں اس رحمت کو کامل طور پر ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میری غضب سے زیادہ ہے، لکھ دیا ہے، رحمت وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت وسیع ہے میرے غصے پر۔ اور ایک روایت میں اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ لکھ کر اپنے پاس عرش پر رکھ دیا ہے۔ قیامت میں رحمت کی وسعت، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کریں گے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان بھی، کیونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں پر رحم کریں، لوگوں کی پکڑ نہ کرے۔ ایک معمولی باتوں پر ایسی سخت پکڑ کر لیتے، ڈانٹ دیتے، نہیں، بلکہ چلو وہ جانے دو، اللہ معاف کرے گا تو میں کون ہوں اس کو معاف کروں۔ تربیت کرے، لیکن تربیت میں وہ سختی نہ کرے۔ اللہ بھی تو ہماری تربیت کر رہا ہے، لیکن کیا اللہ نے ہمارے ساتھ میں کوئی ہمارا دانا پانی بند کیا، ہماری روزی بند کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری راحت اور ہماری صحت میں کوئی کمی کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ وسیع ہے۔ تو ہم بھی اس رحمت میں سے لوگوں پر رحمت کریں کہ لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، لوگوں کو درگزر کرنے والے بنے۔ تربیت بھی کر رہے ہو تو بھی، اور عام لوگ بھی ہمارے ساتھ اگر کوئی غلطی یا کوئی بدگمانی یا کوئی بدماشی کرے، ہمیں پتہ ہم اس سے بچتے رہے اور ان کو معاف کرتے رہے۔ یہ ہے رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے مخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمائی مخلوق پر، جس میں ماں اپنے بچے سے میں رحمت کرتی ہے نا، وہ اللہ کی ایک رحمت میں سے اس کو بھی حصہ ملا۔ جانور اپنے بچوں سے، باپ اپنے بچوں سے، ایک انسان دوسرے انسانوں سے، لوگ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، جو رحمت کرتے ہیں، وہ ایک حصے میں سے، تو اللہ کے پاس 99 حصے رحمت کے، وہ کتنی بڑی وسعت والی رحمت ہوگی۔ ان میں سے ایک مخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے، اس کی وجہ سے تمام وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ دی ہے، ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے نزول پر اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کریں گے۔ 99 رحمتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کریں گے، تو کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں تو بھیجیں گے ہی نہیں، اور جہنم تو پوری کی پوری خالی ہوگی، اتنی اللہ کی رحمت ہے تو کون جائے گا، اور اللہ بھیجیں گا بھی نہیں۔ نہیں بولے سب کو جنت میں بھیج دو۔ ہاں، یہ ہے اس اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال بھی ڈرتے ڈرتے کرتے رہیں، وساوس میں نہ پڑے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ارے اللہ بڑا رحمت والا، 99 رحمت اللہ کے پاس ہے، کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ نہیں، اعمال کر کے وسوسے میں نہیں آوے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کو کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اسی طریقے سے رکھے، عقائد کو صحیح رکھے اور معاملات کو صحیح کرے۔ حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ ہے کسی ماں کو دیکھا ہو کہ اس نے اپنے بچے کو آگ میں ڈالا؟ نہیں ملے گا۔ دنیا کی جس کونے میں چلے جاؤ، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے رہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے رہے، پھر آپ نے سر مبارک اٹھا کر ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دیں گے۔ کیا ماں جس کو ایک رحمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے، اور وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، تو وہ اللہ جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں، وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، مگر سرکش، متکبر، جو بہت ہی زیادہ دنیا میں سرکشی کی ہے، تو ظاہر بات ہے، اور وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، یعنی کفر والے، پھر ان کو ڈالیں گا اللہ تعالیٰ، مجبوراً ڈال رہا ہے، ورنہ رحمت تو ان کے لیے بھی کھلی تھی، لیکن وہ باغی بن گئے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف، اگر اس کا مضمون درست ہو تو اس حدیث کو پڑھ کر قاری رحمت خداوندی کو دیکھ کر گناہوں میں سے ملوث نہ ہو۔ بھائی اللہ کی رحمت دیکھ کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو گناہ زیادہ کر لو اللہ کی رحمت بڑھے، نہیں۔ رحمت کو دیکھ کر گناہ مت کرو، اور گناہ ہو جائے تو رحمت سے نا امید بھی نہ ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں کا اندر بیلنس رکھنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، ہو گیا تو نا امید نہیں ہونا ہے، لیکن رحمت کو دیکھ کر بولے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، نہیں۔ ابلیس، یعنی اتنی رحمت اللہ کے پاس ہوگی کہ ابلیس کو بھی رحمت کی امید ہونے لگے گی، اس کو بھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دین کے معاملے میں گناہ میں ملوث ہونے والا اور احمق حماقت میں مبتلا بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ شخص بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا جس کے چوتڑوں کو آگ جلا دے گی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا وسیع پیمانے پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے کہ ابلیس کو بھی رحمت کی امید ہونے لگے گی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے، شاید اس کو بھی رحمت حاصل ہو جائے۔ اتنی رحمت اللہ تعالیٰ اس وقت بانٹیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
بس یہیں پر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، امید دلا دیا، غم کو دور کر دیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس لیے وسوسے میں نہ آوے، اعمال کرتے جائے، ڈرتے جاوے، کرتے جاوے، اور اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات کو مانے، سنتوں پر عمل کرے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں سے ملائیں گے جیسے یہاں ملتے ہیں. اپنے اپنی جنت میں ہوں گے، جیسے یہاں پر سب بیٹھے بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں ہے نا، لیکن سب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ہاں، تو اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی ہم ہوں گے اپنی اپنی جنتوں میں انشاءاللہ، وہاں پر بھی باتیں کریں گے. ہاں، تو بہت مزے کریں گے.